अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत के हवाले से हम आज के इस व्लॉग में हम आपको बड़ी अहम किस्म की खबरें सुनाने वाले हैं। इसके साथ साथ बड़ी जो ख़ास खबरें हैं उनमें ये खबर भी हम आपको देने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका के जो अफवाज हैं वो इस्तीफ़े देकर घर क्यों जा रहे हैं। बड़ी अहम किस्म की खबर है। इसके साथ साथ अमेरिका ईरान के ऊपर एक और हमला करने जा रहा, क्यों करने जा रहा है, कब करने जा रहा है, इसके बारे में हम आपको तफसीली शेयर करेंगे। जबकि यमन की जानिब से बड़ा हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, उसकी भी तफसीलात। और फिर अमेरिका मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ रहा है। ट्रंप के जो हमले हैं मोदी सरकार के ऊपर, वो मोदी साहब के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये वजह क्या है, क्यों मोदी के ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं, इसके हवाले से भी तमाम तर खबरें आपको शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए ये व्लॉग आपको आखिर तक सुनना होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजराइल की जानिब से ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए गए हैं फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर, जिसके नतीजे में मज़ीद 130 अफराद शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं जो कि खुराक की तरसील के जो मराकज़ है वहाँ पर आने की कोशिश की थी, उनको इजराइल की जो फोर्सेस है उन्होंने शहीद कर दिया है। इनमें से एक बच्चा मोहम्मद आमिर भी है जो तकरीबन 12 किलोमीटर का जो फासला है वो पैदल चलकर उस खुराक के तरसील के जगह पे पहुंच गया था। उसने खुराक हासिल की, लेकिन इजरायली फोर्सेस ने उसको निशाना बनाया और उसको भी शहीद कर दिया। इस तरह 12 अफराद खुराक के मुतलाशी शहीद हो गए हैं 130 में से, और ये कमसिन बच्चे जो हैं वो मोहम्मद आमिर समेत शहीद हो चुके हैं। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक गज़ा के अंदर तकरीबन 900 से ज़ायद जो बच्चे हैं, कमसिन बच्चे, वो अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद हो चुके हैं इजरायली हमले में। यानी एक साल भी इस दुनिया के अंदर नहीं गुजार सके इजराइल ने उनसे जीने का हक छीन लिया। जबकि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जो इजरायली हमले हुए हैं गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, उसमें 18,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हो गए हैं, वैसे शहीद हो चुके हैं। वैसे जो ओवरऑल जो शहादतें हैं वो 60,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। ये वो फ़िक्र से जो कि फ़लस्तीन की जो वज़ारत सेहत है उसकी तरफ से जारी किए गए हैं। जबकि आज़ादाना जो तहकीकात के नतीजे में जो फ़िगर सामने आ रही हैं वो 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादतों की इतलात दे रही हैं, जो कि बहुत सारे बिल्कुल इन बमों के नतीजे में तहलील हो गए हैं। कुछ जो रेबल्स हैं उनके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी लाशें वहाँ से नहीं निकाले जा चुके हैं, जबकि बहुत सारे जो हैं वो कहाँ गए उनका पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये जो ओवरऑल हलाकतें वहाँ से आ रही हैं वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद हो रही हैं। जबकि ये जो इजराइल की ये जो अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो धड़ाधड़, मैंने कहा था कि वो इस्तीफ़े दे के चले जा रहे हैं। वो क्यों, आखिर क्यों अमरीकी फ़ोर्सेस में ये इस्तीफ़ों की रुझान बढ़ती जा रही है। इस हवाले से एक अमरीकी फ़ौजी जो कि कर्नल रैंक का था, जो कि इजरायली फ़ोर्सेस के साथ मिलकर गज़ा के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रहा था। ये जो मोहम्मद आमिर बच्चे के हवाले से मैंने बात की है, 12 किलोमीटर का जो फासला तय करके आया था, बिल्कुल भूखा नंगा बच्चा था। वो आया, इस शख्स से मिला, इस अमेरिकी कर्नल से भी मिला, उसने उसको खाना दे दिया, भूखा था बहुत ज़्यादा, उसको खाना दे दिया। तो उसने उसको सलूट किया, उसको सलाम किया, उसको चूमा, उसका चेहरा अपने हाथ में लिया इस बच्चे ने, उसका चूमा। उसके बाद वो जब खुराक लेके वहाँ से जा रहा था, ज़रा आगे गया है, तो उसके साथ, उस कर्नल के साथ बैठे हुए इजरायली फोर्सेस ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी, उस बच्चे से जीने का हक छीन लिया। अब वो जो अमरीकी कर्नल है उसने इजरायली जो अमरीकी फ़ौज है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस वक्त अमेरिका के अंदर वो वायरल हो रहा है। हर चैनल जो है उसको बुला रहा है, उससे इंटरव्यू किया जा रहा है, और वो बता रहा अपनी स्टोरी कि किस तरीके से इजराइल जो है वो गज़ा के अंदर इंसानी जो ज़िंदगियाँ हैं उनके साथ खेल रहा है, किस तरीके से उसके सामने इस छोटे बच्चे की जान ली गई। इजरायली फोर्सेस को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वो बच्चा कितना छोटा था, कितना वो पैदल चल के आया, वो कितने दिन से भूखा था, उसका उनको एहसास नहीं हुआ और उस बच्चे को शहीद कर दिया। उसके बाद अमरीकी जो फोर्सेस है उनके अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट पैदा हो गई है कि हम क्यों आखिरकार एक ऐसी फौज के अंदर बैठे हुए हैं जो एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ दे रही है जो कि आम बच्चों को, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को धड़ाधड़ कत्ल कर रही है। उसमें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि वो क्यों उनको कत्ल कर रहे। लिहाजा अब अमेरिका की जो फोर्सेस है उनके अंदर जो इस्तीफ़ों का रुझान है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ
القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور جہاد اسلامی سمیت جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے جو مجاہدین ہیں ان کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جو حملوں کا سلسلہ وہ بھی بہت تیز کر دیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے غزہ میں ایک اسرائیلی فوجیوں پر ایک بم حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی بٹالین کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ بڑی خبر ہے بٹالین کمانڈر کا مارا جانا۔ اس کے علاوہ جو دوحہ مذاکرات ہے اس میں تو ناکام ہو گئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ سے جو رضاکارانہ ہجرت ہے اس پر عمل درآمد چند ہفتوں کے دوران شروع ہو جائے گا۔ نیتن یاہو نے یہ بات جو ہے وہ دراصل جو اپنے جو قومی سلامتی کے وزیر ہیں ایتمار بن گوئر ان کو کہا ہے، انہوں نے ان کو آگاہ کیا ہے، کیونکہ ایتمار بن گوئر جو ہے وہ ایک الگ سیاسی جماعت کے رہنما ہے اور وہ اس کے ساتھ اتحاد میں ہے، اور وہ مسلسل نیتن یاہو کو بلیک میل بھی کر رہا ہے، یہ اور سموٹرچ مل کر۔ تو اب اس کو شانت کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اس کے ساتھ ملا کے اپنی گورنمنٹ کو طول دینے کے لیے اس نے باور کرایا ہے کہ ہم جو ہے یہ جو مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم فلسطینیوں کو رضاکارانہ طور پر کسی دوسرے ملک میں شفٹ کرنے کے حوالے سے کام شروع کریں گے اور ان کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر جو ہے وہ امریکہ سے اور آ رہی ہے۔ امریکہ میں کیا ہوا؟ امریکہ کے اندر پہلی بار جب غزہ سے یہ جو بھوکے پیاسے اور وہاں سے جو انتہائی خراب ہوتی ہوئی صورتحال جب امریکہ میں پہنچی ہے تو عوام کے اندر تو ایک ریزنمنٹ ہے ہی ہے، پروٹیسٹ ہے ہی ہے، لیکن امریکی کانگریس کے اندر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امریکی کانگریس کے اندر اختلافات نے سر اٹھانا شروع کر دیا، خاص طور پر ڈیموکریٹس کی ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دیا۔ ابھی اسرائیل کو جو ہتھیاروں کی ایک ڈیل ہونے جا رہی تھی اس کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لے لیا، انہوں نے اسرائیل کو وہ یہ جو ہتھیار ہے وہ نہ دینے کے حق میں انہوں نے ووٹ دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ڈیموکریٹک ارکان کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کی مخالف ہو چکی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر امریکہ سے ہے۔ حیران کن طور پر 27 ڈیموکریٹس جو سینیٹرز ہیں انہوں نے خودکار رائفلوں کی ترسیل روکنے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے، اور 24 نے بموں کی فروخت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اچھا، یہ جو قرارداد ہے وہ کل یعنی پرسوں منگل کو سینٹ میں پیش کی گئی تھی، جس میں 67 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کی بموں کی فروخت اور اسرائیل کو 20,000 خودکار رائفلوں کی ترسیل بند کرنے کے قرارداد شامل تھی۔ یمن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یمن کی جانب سے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ ایک گزشتہ رات ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں 3 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا ہے، اشدود کو نشانہ بنایا گیا اور صحرائے نقب کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈرونز کے ذریعے، اور بڑے پیمانے پر وہاں پر تباہی پھیلی ہے۔ سائرن بجنے کی آوازیں آئی ہیں، دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ یمن کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کر لیا ہے، جبکہ اسرائیل ابھی بھی خاموش ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو گیا ہے۔ پوٹن نے ایک وارننگ دی ہے ایران کو وارننگ یہ دی ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو تیار کریں، ہر طرح سے تیار کریں، اپنے انگلیاں ٹریگر میں رکھیں، کسی بھی وقت آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایران کے اندر بھرپور طریقے سے جنگی تیاریاں جاری ہیں۔ اپنے میزائلوں کو انہوں نے وار ہیڈز لگا دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو باقاعدہ لانچنگ پیڈ میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے مختلف مقامات کے اوپر جو اپنے نئے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے ان کو انسٹال کرنا شروع کر دیا۔ ایران کے اندر بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں۔ ایران نے یہ کہا کہ اس بار ہم حملہ کریں گے تو اسرائیل جو ہے اپنے نقصانات کو چھپا نہیں سکے گا۔ دنیا سے اگر چھپانے کی کوشش بھی کی تو اسرائیل کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ ان کو چھپا سکے، اور ہمارا جو حملہ ہوگا، ہمارا جواب ہوگا وہ اس قدر خطرناک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر امریکہ نے ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دی ہے۔ ایک تو حملے کی تیاری کر رہا، دوسری طرف پابندیاں لگا رہا۔ اس میں 50 سے زائد افراد اور ادارے شامل ہیں جن کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی ہے، جبکہ 50 سے زائد بحری جہاز بھی شامل ہے۔ بدھ کے روز لگائی گئی ان پابندیوں میں تقریباً 115 سے زائد جو افراد ہیں اور بحری جہاز ایز اے ہول متاثر ہوں گے، جس میں بھارت کی 12 کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ جبکہ عراقچی نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جب تک واشنگٹن ایران کو افزودگی سے روکنے پر مصر ہے کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے ایران کے ساتھ۔ ایران یورینیم کی افزودگی پر قائم ہے اور یورینیم کی افزودگی کرتا رہے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں یورینیم افزودہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آخری خبر میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ٹرمپ اور بھارت کے اوپر جو اس کے وار ہے، مودی سرکار کے اوپر وار ہے۔ میں بھارت کے اوپر نہیں کہوں گا، میں مودی سرکار کے اوپر کہوں گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور ایران
بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے مسلسل ٹرمپ جو ہے 30 سے زائد بار وہ کہہ چکا ہے کہ یہ جنگ جو ہے میں نے ختم کرائی، یہ جنگ جو ہے وہ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی تھی، نیوکلیر جنگ ہونے جا رہی تھی اور میں نے اس جنگ کو روکا۔ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا تھا، پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرا دیے۔ یہ تمام جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی ٹروتھ سوشل پہ، کبھی ایکس پر، کبھی جا کر اپنے پریس کانفرنسز میں اور کبھی میڈیا ٹاکس کے اندر مسلسل ٹرمپ بھارت کو یہ یاد دلاتا ہے، بھارتیوں کو یاد دلاتا ہے، بھارتی اپوزیشن کو یاد دلاتا ہے کہ بھارت نے کو اس جنگ کے اندر بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اگر میں یہ جنگ نہیں روکتا تو بھارت کی ایسی کی تیسی پھیرنے والا تھا پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مودی سرکار کے مسلسل مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ، تم تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے جا رہے تھے دنیا میں، پاکستان تو پوری دنیا کے اندر اپنے فٹ ہولز قائم کر رہا ہے، دنیا کے اندر اس کی سے ہے، دنیا کے اندر اس کی سنی جاتی ہے، آپ کی کون سن رہا ہے؟ آپ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال اب گزشتہ روز جس طریقے سے راہل گاندھی نے دھو دیا ہے نریندر مودی کو، اور یہ جو دھونے کا جو سلسلہ ہے وہ صرف راہل گاندھی کی حد تک نہیں ہے، یہ تمام بھارتی جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ سب مودی سرکار سے پوچھ رہے ہیں۔ آنے والے جو مہینے ہیں، دن ہیں، وہ مودی سرکار کے لیے بڑے ہی سخت ہے، گمبھیر ہے۔ اب یہ جو پابندیاں بھی عائد کی ہیں اور کل جو 25% کی ٹیرف بھی عائد کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے کہا کہ اس کی جو معیشت ہے وہ فرسودہ ہے، اور دوسری انہوں نے یہ کہا کہ بھارت اگر رشیا کے ساتھ مل کر تجارت کرنا چاہتا ہے تو کرے، باہر میں جائے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں تو دونوں مل کے ڈبوئیں۔ مجھے فکر ہے تو یہ فکر ہے کہ بھارت خواہ مخواہ میں اپنی معیشت کو ڈبو رہا۔ یہ صورتحال جو ہے وہ مودی سرکار کے اوپر بہت باری پڑ رہی ہے، اور یہی باتیں لے کر ٹرمپ کی یہی باتیں لے کر اپوزیشن اور پھر عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ مودی سرکار کے اوپر چڑھ دوڑی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ مودی سرکار کو اس عہدے پر دیکھتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔